اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تاریخ اسلام کا محبت برا السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی سالوں کا تذکرہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ منورہ کے یہودیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ مدینہ منورہ کے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کی نیت سے کیسے سوالات کرتے تھے۔ یاد رہے کہ انہی یہودیوں میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن بعض یہودی بظاہر تو مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی منافق تھے، اور اسی لیے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے درپردہ رہتے تھے۔ ہم آپ کو ان یہودیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو منافق تھے۔ اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوز اور قبیلہ خزاج کے لوگوں سے کہا کرتے تھے بہت جلد ایک ایسے نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی صفات ہوں گی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے۔ ہم ان کے ساتھ مل کر سابقہ قوموں کی طرح تمہیں تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا تو یہودی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس خزاج کے لوگ اسلام کے دامن میں آئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تم تو ہمارے نبی کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مستقم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے صحابہ کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب انہیں کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آن پہنچی جس کو وہ خود جانتے پہچانتے تھے یعنی حضور کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ بس اللہ کی مار ہو ان کافروں پر۔ دوستو، اس بارے میں ایک اور روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے ہیں؟ خبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ تم بھی اسی طرح موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کر موٹے ہوئے ہو جو تمہیں یہودی لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ گویا اس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا۔ دوسرے یہودی اس سردار پر بگڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہیں کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اب یہودی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں حضور نہ دے سکے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ پھر ان یہودیوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کی سوا
اور کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرعی قانون کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چگلی نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھر میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ باندھو، اور اے یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ دن یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ دوستو، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ 2 یہودی عالم ملک شام سے روانہ ہوئے۔ انہیں ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا ہے جو آخری زمانے میں ظہور ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں پتا چلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھنے چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہمیں اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیں۔ ان دونوں کے سوال پر سورہ ال عمران آیت نمبر 19 نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے، سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کا مالک ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظامات کو قائم رکھنے والا ہے، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو کنافہ سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہائش پذیر ہوئے، یہ اس ہی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا، تو فوری پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ ناظرین، چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے کہ جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگ پل صراط کے نزدیک اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتے ہوئے اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچانے کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ان یہودیوں ہی میں ایک ایسا گروہ منافقین کا بھی تھا، اور یہ بات وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال میں مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہ یہودی تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منافق قرار دیا۔ ان یہودی منافق لوگوں کی تعداد 300 تھی۔ انہی منافقین میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، اور یہ منافقین کا سردار تھا۔
دوستو ہم یہاں عبداللہ بن ابی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اسلام کی تاریخ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مدینہ میں اس کی حیثیت اور مرتبہ سب سے ممتاز تھا، اور ہجرت سے کچھ روز قبل اہل مدینہ کے تمام قبیلوں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسم تاج پوشی کے لیے دن اور جگہ بھی مقرر کر لی گئی تھی۔ لیکن عین اسی وقت نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے بے تاج بادشاہ کی طرح مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اہل مدینہ نے اپنا پہلا منصوبہ ترک کر کے اپنے تمام معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی بغض رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے جس کسی نے بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اسلامی اور انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنے دوست احسن شیراز کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔